میرے اندر ہے پاکستان، میرے اندر ہے پاکستان، میرے اندر ہے پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرے اندر پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان حبیب اللہ۔ ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آج میرے اندر پاکستان میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد درفش الیاس صاحب۔ وارم ویلکم سر۔ تھینک یو۔ الیاس صاحب، چونکہ ہم گاہے بگاہے مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہتے ہیں، آج ایک ملی جلی سی بات چیت کرتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے، چونکہ ہمارے ناظرین زیادہ اردو سمجھنے والے پاکستان میں، اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں کوشش کریں گے کہ ہم امریکہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں اپنے پروگرام کے اندر شامل کر سکیں، لیکن آج خاص طور پہ میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے ہی لاسٹ ویڈیو میں جب آپ نے یہ بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کے اندر جو توڑ پھوڑ یا سلسلہ شروع ہونا ہے یا ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں کسی نہ کسی صورت میں انفرادی سطح پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں رابطے میں ہیں اور اپنے مفادات کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، اور آج پی ڈی ایم جس مقام پہ کھڑی ہے اور جس طریقے سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا۔ جیسے کہ ای این پی نے تو باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی ہے، اور امیر حیدر ہوتی جو کہ نائب صدر تھے پی ڈی ایم کے، انہوں نے بھی اس سے علیحدہ ہونے کا عندیہ دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ میاں افتخار صاحب جو اے این پی کے تھے اور وہ ترجمان تھے پی ڈی ایم کے، انہوں نے بھی اس سے علیحدگی کا بیان جاری کر دیا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ صورتحال پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی نظر آ رہی ہے، چونکہ یہ تمام چیزیں اس وقت رونما ہوئی ہیں جب پی ڈی ایم نے شوکاز نوٹس ان دونوں پارٹیوں کو جاری کیے ہیں۔ آپ اس ساری سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ حبیب صاحب۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کاوش کا آغاز کیا ہے میرے اندر پاکستان چینل کی وساطت سے، تو آپ کے لیے نیک تمنائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور ترقی دے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا، یہ کافی ان نیچرل اتحاد تھا۔ کافی عرصے سے ہم سب لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ تمام لوگ انفرادی سطح پر اپنے اپنے مفادات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، اور ایسے ہی ایٹ دی سیم ٹائم وہ اجتماعی طور پر بھی ایک کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس کا نتیجہ اس لیے کچھ نہیں نکلنا تھا کیونکہ ان سب کے یا میجورٹی کے جو تھے مفادات وہ الگ الگ تھے۔ اب ایک نقطے کے اوپر وہ سم ہاؤ اکٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس حکومت کو گرانا ہے، تو اس کے لیے وہ کافی کچھ کرتے رہے، لیکن یہ سارا کچھ جو تھا عوام کے لیے تھا، عوام کو دکھانے کے لیے تھا۔ لیکن بیک اینڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی کاوش ہوئی جس کے نتیجے میں پہلے میاں صاحب باہر گئے، اور اب مریم نواز باہر جانا چاہتی تھی، اور اس کے پیچھے وہ تمام کرپشن کا پیسہ ہے جس کو وہ بچانا چاہتے ہیں، اور اسی پیسے کے کچھ حصے کو استعمال کر کے یہ ساری موومنٹ جو تھی آگے بڑھ رہی تھی، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے مفادات جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے۔ یہ جو الیٹ کلاس ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے، یا جس کو میں اگر کہوں کہ طریقہ واردات ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ایک ہی چلا آتا ہے۔ اور ابھی جو اس کی ایک جھلک تھی آپ نے دیکھی کہ
خود یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، لیکن یہ خود کہتے ہیں نوٹ کو عزت دو. تو یہ کافی لمحہ فکریہ ہے، اور یہ کافی عرصے سے نظر آ رہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے بہت جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گی. جی شکریہ اس حوالے سے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی چیزیں کافی جو گورنمنٹ کے اندر ہے، حکومت میں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ان کے جہانگیر ترین جنہوں نے 10 سال اس پارٹی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی، آج وہ جس سٹیج پہ کھڑے ہیں اس کو کس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو یہ بیانیہ ہے کہ جہانگیر ترین حکومت بنانے میں جو اس نے کردار ادا کیا ہے تو وہ سب سے اہم حصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ تحریک انصاف کا ایک ہی نعرہ تھا کہ انصاف سب کے لیے، تو اس حوالے سے اس میں وہ تفریق نہیں کر رہے. تو اس سارے سینیریو میں کیا حکومت کے حوالے سے یہ ایک اچھی کاوش ہے، یا آپ اس کو کچھ حکومت کے نقصان ہوتے ہوئے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو قانون کی حکمرانی کا بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اکراس دی بورڈ ہو. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون پارٹی کے کس قدر کلوز ہے یا اس کی ماضی میں کیا خدمات رہی ہے. اب اگر کسی کی ماضی میں بہت اچھی خدمات رہی ہیں پارٹی کے لیے یا ملک و قوم کے لیے، لیکن اب ان کا طرز عمل ایسا ہے جو کہ قانون اور جو ملک کے مفادات ہیں ان کے خلاف ہے، تو یقیناً قانون کو حرکت میں آنا ہوگا، اور ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ ان کی باقی جو خدمات ہیں وہ کیا تھیں، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن یہاں پر ہم ایک اور بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جو جہانگیر ترین ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی کلوز ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو، مشرف کے زمانے میں بھی مشرف صاحب کے کافی کلوز سمجھے جاتے تھے. اسی طرح سے ان کی جو روٹس ہیں وہ کافی ڈیپ ہیں اس سارے سسٹم کے اندر. اب اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی جرم نہیں کیا ہے تو یقیناً ان کو بیجا تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اس بنا پر کہ وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہے، انہیں مطلب اس چیز کے لیے پریشرائز کیا جائے کہ وہ پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں، یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو یہ یقیناً اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بحثن طریقے سے اس انویسٹیگیشن کو سر انجام پہنچائیں، اور وہ لوگ جو اس میں قصوروار ہیں ان کا جو بھی طریقہ کار ہے قانون میں وضع، ان کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے. اچھا لیاز صاحب، ایک وضاحت فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اور اپوزیشن حکومت کے حوالے سے جس طرح کا بیانیہ بلڈ اپ کر رہی ہے، اور اس میں وہ برملا اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کا اثرات بھی یہ مرتب ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر کہ جیسے حکومت یا تحریک انصاف کی حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، وہ نااہل حکومت ہے، نالائق حکومت ہے، اس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے مہنگائی کو زور و شور سے کر دیا، اور کبھی بھی وہ اس کے کوئی بھی ایسے اقدامات ملک کے فائدے کے لیے نہیں ہے. امپریشن یہ آ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کی حکومت پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت ہے. تو کیا حقیقی معنوں میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نے کچھ ایسے اقدامات یا ایسی ڈیولپمنٹ ملک کے لیے کی ہے کہ جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکی، یا واقعتاً میڈیا یا اپوزیشن اس چیز کا جو شور مچا رہے ہیں وہ حقائق پہ مبنی ہے؟
دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو عمران خان ہے وہ واحد شخصیت ہیں جن کی اپنی ذات کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، اور نہ صرف پی ٹی آئی کی حد تک ان کا دیکھیں کہ جو پچھلا ماضی ہے، جو ان کی سماجی سرگرمیاں تھیں جیسے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی تعمیر تھی، آج تک ان کی طرف کرپشن کی مد میں کوئی انگلی نہیں اٹھی۔ آپ کو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے ایک نظریاتی سیاست کو چھوڑ کر جس طرح سے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ لگایا، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ بے شمار لوگ وہی ہیں جو کہ پچھلی تمام حکومتوں کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ رہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ہر حکومت کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ رہے۔ اور یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ وہ نہایت ہی بے شرمی سے ٹی وی پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فلاں حکومت نے بیڑا غرق کیا، لیکن اگر آپ ذرا کلوزلی سچویشن کو مانیٹر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی صاحب اس دور حکومت میں اسی محکمے میں وزیر تھے یا اسی محکمے کو سنبھال رہے تھے، لیکن آج وہ آ کر جس طرح سے تندہی سے کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، تو یہ چیزوں سے کریڈیبلٹی پہ کافی فرق پڑتا ہے۔ اب ابھی بھی اگر میں دیکھوں تو خان صاحب تنہا اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کریں جس سے عوام کے لیے بہتری آئے، لیکن ان کے ارد گرد اور جو دائرے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ انہی لوگوں پر مشتمل ہیں جو کہ ہر دور حکومت میں بینیفیشری رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حصہ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا نام کرپشن میں ملوث کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں لوگوں کے اندر سخت مایوسی ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے انر سرکل سے اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کریں۔ اور شاید میں آپ کے پچھلے سوال کی طرف تھوڑا سا جانا چاہوں گا کہ جو جہانگیر ترین کے خلاف بھی آوازیں اٹھتی ہیں وہ اسی تناظر میں اٹھتی ہیں کہ وہ چینی، آٹا اور اس طرح کے جو بھی زرعی اجناس سے متعلق، کیونکہ ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، انڈسٹریل لیول پہ وہ فارمنگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں کہ وہ ان کی بہت بڑی مالی اور اپنے اثر کی وجہ سے جو پینیٹریشن ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ تو اب لوگوں کی جو مایوسی ہے وہ بھی بچا ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے، جو چیزوں کو کریکٹ کرنے کی پیس ہے وہ کافی سلو ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کیسے 70 سال کی خراب چیزیں ایک دن میں صحیح کر سکتے ہیں۔ آپ پچھلی حکومتوں کی نااہلی اور کرپشن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ فوج کو ایک ایسا ادارہ سمجھا جاتا ہے یا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ لو لیول پہ اس کے اوپر کرپشن نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب کے دور حکومت میں جو میٹر ریڈرز تھے ان کے ساتھ ایک فوجی کو لگا دیا گیا۔ تو یہ ایک کوشش تھی کہ آپ بھی اسی دھارے میں شامل ہو جائیں، آپ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں، اس طریقے سے ان کا کام آسان ہو جاتا حکومت کرنے کے لیے۔ جب سارے ہی کرپٹ ہو جاتے تو پھر کوئی مطلب اور ان کو روکنے ٹوکنے والا نہ رہتا، اور یہی ساری بنیادی وجہ ہے کہ جہاں سے ان کے لیے روک ٹوک ہے وہ اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں ان کو کریٹیسائز کرنا۔ آپ نے نظام کی بات کی، نظام کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی نشاندہی کی، لیکن اسی نظام کا ایک حصہ عدلیہ بھی ہے، اور آج کل عدلیہ کے اوپر بہت سارے کویشچن مارک ہیں۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک انصاف کا جو علم عمران خان صاحب نے بلند کیا ہے اس کی تکمیل کا راستہ یا دروازہ وہ عدلیہ کی طرف جاتا ہے، اور عدلیہ وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے جس سے انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی جو پبلک کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ٹیلی فونک گفتگو، اس کے اندر بھی انہوں نے شکوہ کیا کہ عدلیہ اس طریقے سے ہمارا حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو بہت سارے لوگ اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ سابقہ حکومتوں کے نے جو لوگوں کو منتخب کیا عدلیہ کے اندر، جو اس مقام پہ ایسے ججز کو نافذ کیا، آج
وہی ججز ان کو ری پے کر رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی بھی، جیسا بھی آپ کے علم میں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو معاملہ تھا وہ اس جج کو تبدیل کر دیا گیا اور نئے جج کے آتے ہی معاملات دوسری طرف چل پڑے۔ اس طرح احد چیمہ صاحب کی ہائی کورٹ نے ضمانت لے لی۔ تو اس طرح کے بہت سارے امور جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کا عمل بڑا تاخیر کا شکار ہے، اور اگر تاخیر کے ساتھ ساتھ پھر ایونچولی چیزیں اس طریقے سے فولڈ ہوتی ہیں، جس طرح خواجہ سعد رفیق کی ضمانت ہوئی، اس طرح حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی، اس طرح شہباز شریف کی، تو کس طریقے سے یہ انصاف کا نظام قائم ہو سکے گا؟ یا جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے وہ آہستہ آہستہ اس سارے سسٹم سے باہر نکل کے ضمانتیں لے کے صاف ہوتے آ رہے ہیں، تو یہ کیسے دیکھتے ہیں سارے سینیریو کو؟ یہ نظام کیسے چلے گا؟ یہ آپ نے بڑی جو ہے درست بات کی ہے کہ یہ سسٹم چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں جہاں تک آپ نے عدالتوں کی بات کی، تو دیکھیں یہ ایک کافی عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روش جو ہے لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے، خاص طور پر سیاسی جماعتوں نے، کہ ایک جج جب ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو وہ فوراً ہی اس جج کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ جج کسی اور مقدمے میں ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف بلکہ اس کی فیملی کے خلاف اور تمام ججوں کے خلاف ایک محاذ کھول دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو اداروں کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے۔ جو یہاں پر اہم نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں وہ ججز سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے لوگوں کو پکڑا ہے کرپشن کے الزامات کے اندر تو آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے جس کو آپ کورٹ میں پیش کریں۔ تو سالہ سال سے ان تمام افراد کے کیس چل رہے ہوتے ہیں، آپ کی پروسیکیوشن اتنی ویک ہے کہ آپ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کرتے ہیں، اور پھر آپ ججوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کو بغیر کسی وجہ کے جیلوں میں رکھیں، تو یہ کس قدر ناانصافی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں اس موقع پر ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے یا جنہوں نے اتنے ویک مقدمے بنائے کہ ایونچولی وہ حکومت کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنے، یا اس پروسیکیوشن کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے جو کہ صحیح طریقے سے اپنے جو قانون تھا، جو ان کے پاس ایویڈنس تھی، اس کو عدالت میں پیش ہی نہ کر سکی۔ اگر آپ کسی مجرم کو عدالت میں مجرم ہی نہ پیش کر سکے اور جج پھر اس کو رہا ہی کرے گا، اور آپ الٹا باہر آ کے یہ ہرزہ سرائی شروع کر دیں، جی جج صاحب نے فیصلہ نہیں صحیح کیا۔ اس کے ساتھ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری عدالتوں کے اندر اس کو کریکٹ کرنے کے لیے بہت وسیع گنجائش موجود ہے۔ آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ یہی لوگ، خاص طور پر آپ کو جسٹس قیوم کے کیس کا پتا ہوگا کہ کس طرح سے وہ سیاسی فیصلے کرتے تھے، جسٹس ارشاد حسن جنہوں نے ریزائن کیا۔ تو دیکھیں، اس طرح سے ہم جس دائرے میں موو کر رہے ہیں، ہم گھوم گھوم کے پھر اسی آ رہے ہیں، زیرو پہ آ رہے ہیں، پھر گھوم کے زیرو پہ آ رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جو قوموں کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھ سکتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح دائرے میں گردش کرتے رہنا ہے، یا ہم نے اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی، جب تک آپ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچیں گے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی۔ وہ ججز ہوں، وہ پولیٹیشین ہوں، وہ فوجی ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ کوئی بھی آپ کر لیں، کیونکہ اس ملک کے اندر ایک 70 سال میں ایسا جو ہے جو ایک نظریہ پروان چڑھ گیا ہے کہ اگر آپ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو رشوت دے کے آپ چھوٹ جائیں۔ لیکن الیاس صاحب، المیہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اور سوشل میڈیا پہ پچھلے 1-2 ویک سے کمپین چل رہی ہے پولیس کے تشدد کے حوالے سے، مختلف واقعات، مختلف ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، قصور کے اندر جو معاملات ہوئے، تو کیا اس سسٹم کے اندر
اداروں کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، یعنی جس میں سب سے زیادہ بالواسطہ عوام کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ پولیس ہے یا عدالتیں ہیں، تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو نا چاروں طرف مایوسی پھیل چکی ہے اور کسی بھی طریقے سے یہ جنگل والا قانون ختم نہیں ہوگا۔ تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں، کچھ جان بوجھ کے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ان کے لیڈرز یا ان کے لوگ کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا ان کے کردار کیا ہیں یا ان کے معاملات کیا ہیں، ان کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ کسی غلط کو غلط کہنے کی، صحیح کو صحیح کہنے کی، ایسا لگتا ہے ساری اچھائیاں اور برائیاں ساری مکس ہو گئی ہیں، کچھ چیز تصویر کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں کیا عوام کو، آپ ناظرین کو آپ ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ جس سے ایک امید قائم ہو اور پاکستان کے اندر ایسا نظام قائم ہو جس میں سب لوگ اس نظام کا حصہ بنے اور انصاف کے ترازو کو اٹھائیں اور ایک اچھی قوم اور ایک اچھے معاشرے کی طرف اپنا قدم بڑھائیں؟ جی، یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے چیزوں کی۔ دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا، پاکستان بننے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر پاکستان ایک کالونی تھا، پاکستان انڈیا ایک کالونی تھے۔ تو یہاں پہ جو نظام قائم تھا وہ انگریز نے ایسے کیا تھا کہ وہ غلاموں کے اوپر حکومت کے لیے ایک نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، وہ چاہے فوجی نظام ہو، عدالتی نظام ہو، پولیس، ٹیکس، پٹواری، یہ سب جو نظام تھے یہ عوام کو کنٹرول، محکوم رکھنے کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اب پاکستان بنے ہوئے بھی 70 سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہاں، جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ اسی روش کے اوپر چل رہی ہے، کیونکہ ہم پاکستان بننے کے بعد کوئی بنیادی تبدیلیاں سسٹم کے اندر نہیں لا سکے۔ وہی فوج کا نظام ہے، وہی پولیس کا نظام ہے، وہی جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، وہی پٹواری سسٹم ہے۔ تو لٹرلی جب یہ جو ہمارے پولیس والے ہیں، زیادہ تر کی سوچ یہی ہے کہ وہ عوام کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ they don't give them respect as the fellow citizens۔ وہ تو انہیں، اور اس یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی کوئی عزت نہیں کرتے، وہ یہی وجہ ہے کہ وہ تشدد کا بے شمار استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ہمیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو سب سے بنیادی تبدیلی ہم لا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ان محکموں کے اندر بھرتی کرنے کی ترغیب دیں، پڑھے لکھے لوگوں کو، پاک دامن، صاف دامن لوگوں کو محکموں کے اندر کی پوسٹوں کے اوپر لے کر آئیں، اور پھر ایونچولی ہم اس کا ایک جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تبدیل کریں، جس سے عوام کو سکون ملے، عوام کو اپنے مسائل کے حل میں پرابلمز کا سامنا کرنا نہ پڑے، عوام تھانے جاتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کے لیے ڈرے نہیں بلکہ بااعتماد طریقے سے جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسا سچ تو ہمیں پیش رفت نظر نہیں آتی، تو لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ اگر آپ اس ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اندر سے کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو میں پھر وہی اپنا لفظ استعمال کروں گا، آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا اور کچھ ایسی بنیادی تبدیلیاں سسٹم کے اندر لانی پڑیں گی جس میں عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس تبدیلی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ عوام کے فائدے کے لیے ہوگی۔ تو میں بہرحال مایوس نہیں ہوں، اور یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے عوام بھی مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ جلد حالات بدلیں گے۔ بہت شکریہ الیاس صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میرے اندر پاکستان کے اندر ایسی سوچ اور ایسی باتوں کو سامنے لایا جا سکے کہ جس سے پوری قوم اجتماعی طور پہ ایک قوم کی شکل بنا سکے اور اس نظام کو ایک انصاف کا نظام بننے میں مدد دے سکے۔ تو وہ اسی طرح ہوگا کہ جب ہم بات کریں گے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے اور چیزوں کو اجتماعی طور پہ سوچنے کی کوشش کریں گے آؤٹ آف دی باکس، جیسے کہ الیاس صاحب نے فرمایا کہ آؤٹ آف دی باکس جا کے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔
जिस सिनेरियो में चीजें जिस सिस्टम में चल रही हैं तो उनसे हट के हमें अपनी एक सोच को हुब्बुल वतनी की सोच में बदलना पड़ेगा, तब मेरा पाकिस्तान मेरे अंदर आएगा, आपके अंदर आएगा। और हम कोशिश करते रहेंगे कि इसके ऊपर हम बात करते रहें, जो जो बुराइयां, जो जो कमजोरियां बहैसियत कौम के हमारे माशरे के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, हम उनको इरेडिकेट करने में अपना किरदार अदा करें। मैं अपनी सतह पे, अलियास साहब अपनी सतह पे यहाँ अपना छोटा सा किरदार अदा कर रहे हैं, और हम पूरी उम्मीद हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं इसी तरह पूरी कौम सोचेगी, आप सब लोग सोचेंगे, और एक अच्छे पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाने के लिए हम एक हैं, हम मुत्तहिद हैं, और हम इंशाअल्लाह अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। तो प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मुझे और अलियास साहब को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे अंदर है पाकिस्तान, मेरे अंदर है पाकिस्तान, मेरे अंदर है पाकिस्तान।